السلام علیکم ناظرین، نیوز ٹو یو کے پروگرام خبر سے خبر تک میں ہوں آپ کا میزبان فیصل حکیم۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے حوالے سے۔ NICL نے 39 ارب روپے غیر قانونی طور پر سیونگز اکاؤنٹس میں رکھے، اور اس حوالے سے کیا اعتراضات اور کیا چیزیں سامنے آئیں اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ تاہم اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز اور خبریں آپ کو بر وقت مل سکیں۔ چلتے ہیں پروگرام کی طرف اور بات کرتے ہیں NICL نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے حوالے سے۔ نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ نے 39 ارب روپے غیر قانونی طور پر بغیر کسی منظوری کے سیونگز اکاؤنٹس میں رکھے۔ اب اس حوالے سے فائنانس کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ NICL کی تمام سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کمیٹی، جو ادارے کی انویسٹمنٹ کمیٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد ہی کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے منظور شدہ پروفیشنل فنڈز مینیجرز جو ہیں، اس ادارے کے نظام کو چلانے اور اس کے فائنینشیل معاملات دیکھنے کے لیے ان کی خدمات لینا ضروری ہے، تاکہ وہ سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی اور فائنینشیل معاملات کے حوالے سے بھی اپنی رائے بھی دے سکیں اور ادارے کے نظام کو چلانے میں معاونت بھی فراہم کر سکیں۔ انویسٹمنٹ کے لیے جو بڈز ہیں وہ 3 بینکوں کی ہونی چاہیے، جس میں سے ایک بینک میں میکسیمم 50% تک رکھا جا سکتا ہے جو آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اب نیشنل انشورنس کمپنی کے حوالے سے فائنانس کے یہ واضح رولز ہیں، لیکن نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ نے 39 ارب روپے جو سیونگز اکاؤنٹس میں رکھے وہ صرف 2 بینکوں میں رکھے گئے۔ نیشنل بینک کے اکاؤنٹ میں 21 ارب 42 کروڑ روپے رکھے گئے، اور دوسرا حبیب بینک ہے جس میں 17 ارب 69 کروڑ روپے رکھے گئے۔ اس کو کسی قسم کی سرمایہ کاری کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ رقم سیونگز اکاؤنٹس میں رکھی گئیں، اور اس کے لیے نہ تو انویسٹمنٹ کمیٹی سے منظوری لی گئی، نہ بورڈ آف ڈائریکٹر سے منظوری دی، نہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پروفیشنل فنڈ مینیجرز کی خدمات لی گئیں۔ بس سمپلی جو انتظامیہ تھی اس نے 2 بینکوں میں، ایک میں 21 ارب 42 کروڑ NBP میں اور HBL میں 17 ارب 69 کروڑ روپے جو ہے وہ سیونگز اکاؤنٹس میں رکھ دیے۔ آڈٹ نے جب سارے صورتحال کا جائزہ لیا تو اس نے واضح طور پر لکھا کہ جو فائنانس کے رولز ہیں، جس کے مطابق تمام سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری سے ہوگی، اور ساتھ ساتھ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے منظور شدہ جو پروفیشنل فنڈز مینیجر ہیں ان کی خدمات لینی ہوں گی، ان کی خلاف ورزی کی گئی۔ حکومت نے اس حوالے سے جو پالیسی اپنائی تھی اس کی مکمل طور پر جو ہے وہ خلاف ورزی کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آڈٹ نے یہ بھی کہا کہ جو یہ سیونگز اکاؤنٹس میں رقم رکھی گئی، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ انٹرنل کنٹرول جو ہے ادارے کے سربراہ کا، کیونکہ ادارے کا سربراہ جو ہے وہ تمام فائنینشیل جو معاملات ہیں ادارے کے ان کا ذمہ دار بھی ہے، تو انٹرنل کنٹرول کمزور نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے جو 39 ارب روپے غیر قانونی طور پر سیونگز اکاؤنٹس میں رکھے گئے، آڈٹ نے بھی اور دیگر رپورٹس میں بھی یہ کہا گیا کہ اس معاملے کی انکوائری کی جانی چاہیے، تاکہ ایک تو ذمہ داران کا تعین کیا جا سکے کہ 39 ارب روپے رکھنے میں کون کون ملوث ہے غیر قانونی طور پر، اور دوسرا مستقبل میں ایسی پالیسی اپنائی جائے جو کم سے کم جو حکومت کے قوانین ہیں، فائنانس وزارت خزانہ کے قوانین ہیں، ان پر عمل درآمد کو یقینی بنائے اور ان کو مد نظر رکھ کر کسی بھی منصوبے یا کسی بھی اکاؤنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ سرمایہ کاری کر سکے۔ اب معاملے کی انکوائری کی طرف چلتے ہیں کہ معاملے کی انکوائری کے احکامات تو جاری ہو گئے، لیکن اس حوالے سے کیا ہوا یہ کسی کو پتہ نہیں، ابھی تک کوئی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی۔ تاہم جو آڈٹ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کی انکوائری اور غیر قانونی طور پر رکھے گئے جو 39 ارب روپے ہیں اس حوالے سے وزارت کا جو خزانہ ہے اس کے جو قوانین ہیں ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اب NICL اور حکومت کب اس حوالے سے جو سفارشات سامنے آئی ہیں ان پر عمل کرتی ہیں اور ادارے کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں،
یہ دیکھنا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔